سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن، اور آپ مجھے میری انسٹاگرام آئی ڈی فرزین نعیم پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فرزین۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ میری گھر کی روٹین پر ہے، لیکن میں آپ سے کچھ جو ہے وہ بات کرنا چاہتی تھی۔ میرے یہ دل میں اور دماغ میں یہ بات آئی تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور کروں۔ اور جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، جو کہ ہم سب کے لیے میں ایسی سمجھتی ہوں، جو کہ اہل تشریع حضرات بھی ہیں اور جو دوسرے جیسے کہ ہم لوگ سنی حضرات بھی ہیں۔ میں ان فرقوں کو جو ہے وہ کہتی ہوں کہ یہ فرقے بازی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم سب مسلمان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ شیعہ حضرات ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، جو بھی ہوں، لیکن ہم سب سے بڑھ کر مسلمان ہیں۔ اسی لیے میرا تو یہی ایمان ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہم سب لوگ حضرت امام حسین اور ان کے تمام خانوادے سے بہت محبت اور بہت عقیدت رکھتے ہیں، اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ ان کی شہادت بہت غمگین کر دیتی ہے، بلکہ ان کی شہادت جو ہے وہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے۔ تو اس لیے میں فرقے بازی کو تو مانتی ہی نہیں ہوں، نہ میرا اس پر عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں فرقے بازی ختم کرنی چاہیے۔ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہم سب لوگ حضرت علی پر جو ہے وہ اتنی ہی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جتنے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ مولا علی سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین اور ان کے تمام خاندان سے ہم اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی محبت کیے بغیر ہمارا دین مکمل بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں آپ سب لوگوں کو بھی کہوں گی کہ جتنا ہو سکے آپس میں محبتیں بانٹنے کی کوشش کیجیے، فرقہ بازی کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، اور جب اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو یہ فرقہ بازی مزید جو ہے ہوا دی جاتی ہے، لوگوں کی جانب سے ہوا دی جاتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ جتنا ہو سکے جو پیار سے، محبت سے اور دلائل کے ساتھ آپ لوگ جو ہے نا آپس میں اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے، آپس میں محبت کا پیغام دیجیے۔ اور ایک اور میں بات کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ نماز کے بارے میں جس طرح سے ہمارے سامنے بہت اچھی مثال تھی حضرت امام حسین کی، کہ کس طرح سے انہوں نے شہید ہونے سے پہلے بھی نماز فجر ادا کی تھی۔ یہاں سے ہی کہ آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ ہمارے دین میں نماز کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب لوگوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ میں آپ کے ساتھ اپنا کچھ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی کہ آئی تھنک آج سے 5 سال پہلے مجھے نماز پڑھنے کا شوق تو تھا، لیکن وہ ایک سستی آ جاتی ہے، ایک شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے کہ نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا، نماز کے لیے یہ نہیں ہوا جاتا۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، میں کبھی فجر کی ادا کر لیتی تھی، کبھی مغرب کی، کبھی ظہر کی، کبھی عصر کی، مطلب مکمل طور پر 5 وقت کی نماز مجھ سے ادا نہیں ہو پاتی تھی۔ لیکن پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور میں نے اپنے دل سے یہ ٹھان لی کہ مجھے نماز ادا کرنی ہے، ہر صورت مجھے 5 وقت کا نمازی الحمدللہ بننا ہے۔ اور میں نے وہ اس طرح اپنے اندر پیدا کیا کہ میں جیسے کہ ظہر کی 4 رکعت ادا کر لیتی تھی، 4 فرض ادا کر لیتی تھی ایک آغاز کے طور پر، کہ مجھے نماز پڑھنے کی عادت پڑے، اور الحمدللہ وہ پڑھتے پڑھتے الحمدللہ اب میں 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہوں۔ اور میں کوئی یہ شو آف نہیں کر رہی، بلکہ ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے موٹیویٹ ہوں نماز کے لیے اور نماز کو ادا کریں۔ تو آج بہت زیادہ گفتگو آپ لوگوں سے طویل ہو گئی، لیکن اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، اور امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ مجھے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور خوش آمدید دوبارہ سے، اور آپ کی کلپ جو دیکھ رہے ہیں یہ آئی تھنک بدھ کا ہے، اور اس دن ہم نے جو ہے وہ گھر جو ہے وہ 5 کلو کا 5 سے 7 کلو کے آئی تھنک چاول بنوائے تھے، اور جتنی اللہ تعالیٰ کسی کو استطاعت دیتے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ چاول بانٹے تھے، اور ہم نے بریانی بنوائی تھی اور اس کو تقسیم کیا تھا تمام تر ہمسایوں میں اور ارد گرد کے لوگوں میں۔ اور جتنی اللہ پاک کسی کو استطاعت دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلی بار ہمیں مزید استطاعت دے اور ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے چیزوں کو تقسیم کر سکیں۔ اور محرم الحرام میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ تقسیم کریں، اور آپ اس سے جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے کی جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہم زیادہ تر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو تقسیم کیا جائے، اور ہمارے جو ہے فیملی میں ایسا ہی ہوتا ہے، ارد گرد جو ہے ہم لوگ اسی طرح چیزیں بنا کے جو ہے اسے بانٹتے ہیں۔ اور
تو اچھا لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح سے جو ہے وہ دی جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ رزق میں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کمائی میں بہت زیادہ برکت دیتے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر لوگوں کو جتنی استطاعت ہو سکے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ صرف نیتیں چیک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چیک کرتے کہ یار انسان نے کتنے روپے کی چیز جو ہے وہ بانٹی ہے یا کتنے روپے کسی کو دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں، اور نیت الحمدللہ ہماری صاف تھی۔ اللہ تعالیٰ کا بےحد شکریہ کہ اس نے اتنی ہمت دی۔ اور یہ جی کل کا کلپ ہے، یعنی کہ کل اتوار کا کلپ ہے، اور آج کل 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں میری طبیعت بہت ناساز ہے، بخار ہے، گلے میں درد ہے، تو آپ لوگ اسپیشلی میرے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ اور یہ جی مجھے اتنا خوبصورت لگتا ہے، میں باہر گئی تھی، شام کا ٹائم ہونے والا تھا، اور یہ جھنڈا جو ہے وہ نا ہمارے محلے میں کسی گھر میں لگا ہوا ہے، بہت ہی مجھے خوبصورت لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پرچم کو سر ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیشہ بلند رکھے۔ اور میں آج یہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جب 14 اگست جو کہ ہم نے بہت سیلیبریٹ کی، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ جس طرح سے باجے بجانے گئے، مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، سادگی کے ساتھ بھی سیلیبریٹ ہی جب کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال کہ ہمارے محلے میں ایک جگہ اور جو ہے وہ پرچم لگایا گیا، تو مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں۔ اور جب ہم لوگ جو ہے نا پرچم جو ہے جب زمین پر گراتے ہیں نا، وہ جب اگلے دن زمین پر پرچم پڑے ہوتے ہیں، مجھے بہت دلی تکلیف ہوتی ہے یار۔ اگر آپ نے پرچم کا احترام نہیں کرنا تو پھر آپ اس کو لگائیں نا، اگر آپ نے اس کو احترام کرنا ہے تو اگلے دن اس کو اتار کر اندر لے کر جا کر سنبھال کر رکھیں گے۔ ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے، اپنے ملک کی عزت کیجیے، اپنے پرچم کی عزت کیجیے۔ جب ہم عزت نہیں کریں گے تو دوسرے پھر کہاں سے عزت کریں گے۔ اور یہ جی میں آپ کو آئس کریم دکھا رہی تھی جو کہ میرے فریزر میں ہمیشہ رہتی ہے۔ میری جو ہے مجھے شوق ہے کھانے پینے کا، تو لاہوریے ہیں ہم تو کھاتے پیتے ہیں، تو اس لیے جو ہے چیزیں پڑی رہتی ہیں۔ اور یہ جی 14 اگست کو جو ہے وہ میں نے یہ اپنے لیے سوٹ نکالا تھا پہننے کے لیے، اور گرین تھا جو ہے وہ لان میں تھا، لیکن اس میں کلر گرین تھا، تو اس لیے جو ہے میں نے پہن لیا تھا۔ تو اس لیے میں پرچم کی بات کر رہی تھی، جھنڈیوں کی بات کر رہی تھی، چھوٹے جھنڈوں کی بات کر رہی تھی کہ یار اگر ہم اپنے ملک کو عزت نہیں نہ دیں گے تو کوئی دوسرا کبھی بھی نہیں دے گا۔ اس لیے اپنے جھنڈے کا احترام کیجیے، اگر اس کو لگاتے ہیں تو پھر اس کو اگلے دن اتاریے بھی، اس کو سنبھال کر اندر بھی رکھیے۔ اور یہ جی ہمارا جو ہے ہم جو ہے قیمے کا سالن بناتے ہیں، تو ہمارا کچھ بچ گیا تھا، تو ہم نے سوچا یار چلیں سینڈوچز میں لگا کے ہم کھا لیتے ہیں، اور یہ ڈبل روٹی منگوائی تھی اور سینڈوچز بنا لیے تھے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ سالن ضائع بھی نہیں ہوتا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو ہنسی خوشی کھا بھی لیتے ہیں، ہمیں پسند بھی ہے۔ میں آپ کو بھی دکھاؤں گی بھی، یہ دیکھیں یہ کچھ قیمہ بچا ہوا تھا، تو ہم نے سوچا چلیں یار اس کو ڈبل روٹی میں جو ہے وہ لگا کے سینڈوچز بنا لیتے ہیں ٹوسٹر میں، اور یہ بہت ٹیسٹی بہت مزے کے بنتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی کافی ٹرائی کیا ہوگا، بہت سے لوگ آلو کے سینڈوچز بھی بناتے ہیں، وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور ہمارا یہ قیمہ پڑا ہوا تھا، تو اسی لیے ہم نے جو ہے وہ اس کے سینڈوچز بنا لیے تھے۔ اور میں وہی بات کر رہی تھی کہ جب ہم اپنے ملک کی عزت نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ اور یہ دیکھیں جی یہ سینڈوچز ریڈی ہو چکے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ آپ شکل سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں، اور واقعی بہت ٹیسٹی تھے، کیونکہ سالن بہت اچھا بنا ہوا تھا قیمے کا، تو اس لیے سینڈوچز میں لگا کر تو مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں نا قیمے والے سالن کو۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے آئی ایم شیور ٹرائی یہ کیا ہوگا، یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں، چائے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں، صبح کے ناشتے میں آپ لوگ بنا کے جو ہے ویسے کھا سکتے ہیں۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی یہی ہر وقت جو ہے وہ نا تلقین کرتی رہتی ہوں کہ جب بھی آپ بازار میں یا زمین پر پڑے کسی جھنڈے کو دیکھیں تو اس کو اٹھا کر گھر لے آئیں۔ یہ ہماری پہچان ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا مان ہے، ہماری عزت ہے، تو اس کی عزت کیجیے، اپنے پرچم کی عزت کیجیے، اس کو ہمیشہ بلند رکھیے۔ اور یہ جی ہم نے کڑاہی بنائی تھی اور ساتھ جو ہے وہ دہی بنائی تھی، یہ بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، اور ہمارے گھر میں یہ چیزیں بنتی رہتی ہیں۔ اور یہ جی میٹھے چاول جو کہ میری مامی کے گھر سے آئے تھے، تو میں وہ کھا رہی تھی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔